تو موت اب جوانوں کو آ رہی ہے، پہلے بڑھاپے میں آتی تھی، اب بڑھاپوں میں تو آتی ہے، جوانی میں آنے لگی، خدا جانے کہ اس وقت کیا ہو جائے۔ تو غلام نبی بن کے جی لو۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے جاؤ، قبر میں روشنی کا سہارا لے کے جاؤ، چہروں کو داڑھی سے منور کر لو۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر سے بھی ڈرتے نہیں، قبر میں بھی نہیں ڈرتے کہ قبر کیا ہے۔ جیسے بتاتے ہیں ایک بڑھوا رہا ہے بیمار بھوا تو کہ لڑکاؤں کا گھیر کے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات، اتے میں بڑھوا کہتے بھیا رے بھئی بچ بھئی نا، تو کہیں تب ابا تو کہیں جو ہم مر جائے نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا لگائے، تو لڑکے کہیں ابا یوں کہاں ہوئی پئی، گاؤں والے کہا کہیں ہیں ابا، تو کہیں گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ہم کا پھنسائے دے ہوئے تم لوگ، کہیں کہا ہے ابا، تو بڑھوا کہتے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں، تاکہ جب فرشتے یہ سوال کریں اور دیکھیں کفن پران تو کہیں یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے، کہیں حساب ہوئے گا وہی چھوڑو، تو چھوڑ چھاڑ چلے جائی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کر رکھیے، جڑتے جڑ جائی ہیں کہ نہ جٹی ہیں رے۔ بتاؤ ایسے ایسے دلال بڑھوا پڑے ہیں کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہیں، لیکن مرے کے بعد قبروں میں 420 کرے سوچے بیٹھے ہیں۔ قبر بڑی اندھیری کوٹھری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، کھڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، اور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ابا کی زندگی دیکھو، یہ اہل بیت اپنے لیے کسی سے دشمنی نہیں کرتے تھے اور اپنی ذات کے دشمن سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا علی کہتے ہو تو علی کے عمل کو اپناؤ۔ آج دین کی کوئی برائی کرے، قرآن کے خلاف بولے، نبی کے خلاف بولے تو ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کھائیں گے پئیں گے جائیں گے آئیں گے، اور اگر اپنے بارے میں کچھ کہہ دے تو لوگ اس سے خاندان چھوڑ دیتے۔ کیا اہل بیت نے ایسا کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں گئے اور جنگ میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمایا، تو کوفہ میں ایک یہودیہ تھی، یہودیہ عورت جس کا نام تھا قطام، اس یہودیہ عورت کا شوہر اس جنگ میں مارا گیا۔ جب وہ بیوہ ہوئی تب اس نے قسم کھایا تھا کہ میرا شوہر جنگ میں مار دیا گیا، میں بیوہ ہو گئی، اب میں ایسے شخص سے نکاح کروں گی جو میرے مہر میں علی کا سر کاٹ کے دے گا۔ یہ اس عورت نے قسم کھا لیا کہ اب میرے مہر میں جو علی کا سر کاٹ کر دے گا میں اس سے نکاح کروں گی، اور بڑی خوبصورت تھی۔ لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن جب وہ حضرت علی کا سر مانگتی تھی مہر میں تو وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ لیکن ایک بد نصیب تھا عبد الرحمن ابن ملجم، وہ تیار ہو گیا، کہا میں علی کا سر کاٹ کے تم کو دوں گا، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ رمضان کا مہینہ تھا، تلوار کو تیز کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں گیا اور دروازہ کے آڑ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ علی سب سے پہلے مسجد میں آئیں گے، میرے لیے ان کے گردن کو کاٹنا آسان ہوگا۔
تلوار کو تیز کیا اور کوفہ کے جامع مسجد کے دروازے کے بغل میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی روزے کی نیت کر کے، سحری کھا کے روزے کی نیت کر کے، وضو بنا کے نماز فجر ادا کرنے کے لیے کوفہ کی مسجد میں آ رہے تھے۔ اور ان کی عادت تھی کہ جب مسجد میں آتے تھے تو کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز نماز۔ وہ جانتا تھا کہ اعلان کرتے آئیں گے، میرے لیے مارنا آسان ہوگا۔ تلوار کو تیز کیا، 21 رمضان تھی، گیا رات میں دروازہ کے بغل میں چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ صبح حضرت علی تشریف لائے، روزے کی نیت کر کے جیسے کوفہ کے دروازے کوفہ کے مسجد کے دروازے پہ قدم رکھا، جیسے دعا مانگی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے، ویسے ہی عبد الرحمن نے تلوار ماری حضرت علی پر۔ حضرت علی کی کنپٹی کٹی اور زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ بھگا، پیچھے سے امام حسن آ رہے تھے، پکڑ لیا اور پکڑ کے گھر میں بند کیا۔ اتنے میں شور ہوئی کوفہ میں کہ حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ حضرت امام حسن آئے، حضرت علی کو اٹھا کے گھر لے گئے تو حضرت علی کو دودھ کا پیالہ امام حسن نے دیا تھا کہ ابا اس کو پی لو۔ تو حضرت علی نے فرمایا تھا حسن میرا قاتل کہاں؟ آپ لوگ ذرا اٹھک بیٹھک نہ کرو بھیا، ذرا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ نے اتنی محنت سے جلسہ سجایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ میں آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی عمل کر لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حسن میرا قاتل کہاں ہے؟ کہا ابا میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے آپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ تب اس وقت حضرت علی نے کیا فرمایا تھا یہی بتانا میں چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا تھا حسن پہلے دودھ کا پیالہ میرے قاتل کو پلا دو، خدا جانے کس وقت سے میرے انتظار میں کھڑا رہا ہو، بھوکا ہوگا، گھر میں تم نے بند کر لیا ہے، خوف و دہشت سے اس کا حلق سوکھ گیا ہوگا۔ حسن پہلے دودھ کا پیالہ میرے قاتل کو پلاؤ۔ امام حسن لے کے گئے، کہا لے پی لے، اس نے سر ہلا دیا، نہیں پیوں گا۔ تو پھر لائے، حضرت علی کو دیا تو حضرت علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں پیا۔ تب حضرت علی روئے تھے، کہے تھے میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا، میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر میرے ہاتھ کا دیا ہوا دودھ کا پیالہ پی لے گا تو قیامت کے دن میں اپنا خون معاف کر کے رسول اللہ سے اس کی شفاعت کرا دوں گا، لیکن میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا۔ یہ کہہ کر حضرت علی کی شہادت ہو گئی 21 رمضان کو۔ اے علی علی کہنے والوں، حضرت علی نے اپنے قاتل سے بدلہ نہیں لیا، اپنی جان کے دشمن سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارا دشمن ہو اس سے ہم اچھا برتاؤ کریں۔ حضرت علی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، بد دعا تک نہیں کیا میرے نبی نے۔ ہاں اسلام کے دشمن کا تو مقابلہ کیا، لیکن اپنے دشمن کے ساتھ حضور نے کوئی بدسلوکی نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور مکہ سے طائف گئے تھے، آج ہم کو دوبہا کے لوگوں نے بلایا تو ہم گاڑی سے آئے، کھانا بھی بہترین پردھان جی کے یہاں کھایا، کافی عزت دیا انہوں نے، اللہ انہیں اس کی جزا دے۔ اور آپ نے بلایا، عزت دی، سب کچھ انتظام ہے، تب میں بول رہا ہوں۔ اور حضور کو کسی نے بلایا نہیں تھا، پیدل طائف گئے تھے اور صرف ایک بولی کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی بولی تھی میرے نبی نے، تو لوگوں نے روپیہ نہیں برسایا تھا بلکہ حضور پر پتھر چلائے تھے، اور اتنے پتھر چلائے کہ حضور کی پنڈلیاں زخمی ہو گئیں اور حضور کا جوتا خون سے بھر گیا تھا۔
ایسے موقع پر میرے پیغمبر نے دعا مانگی تھی، بد دعا نہیں کیا تھا اپنے دشمنوں کے لیے، دعا مانگی تھی، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں، الہی ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ نبی کی زندگی ہمارے تمہارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ تو اپنی ذاتی دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو بلکہ رشتہ جوڑو۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا سل من قطعک، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے، واعفو عمن ظلمک، اور اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ یہی نبی کی ہدایت تھی، یہی کربلا والوں نے ہمیں ذہن دیا ہے۔ لیکن آج بدلہ لینے میں ہم بہادری سمجھتے ہیں، بدلہ لینے میں بہادری نہیں ہے۔ اسی لیے حضور فرماتا لیس الشدید، پہلوان وہ نہیں ہے الذی یسرع، جو دوسرے کو پٹک دے، بل الشدید، بلکہ پہلوان تو وہ ہے الذی یملک علی نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے، وہ پہلوان ہے۔ تو حضرت علی کی شہادت ہمارے آپ کے لیے راہ ہدایت ہے۔